اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ کریمہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، اس آیہ کریمہ کی تبیین میں رکن اول ایمان تھا اور ہدایت کا اہم ترین ستون و رکن ایمان ہے، جسے اجمالاً بیان کیا ہے، اور چونکہ بحث ایمان قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ جاری ہے اور یہ بحث اپنے اپنے مقام پر جہاں جہاں ہدایت کے کسی شعبے کے لیے ایمان کا ذکر آئے گا وہاں پر اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ دوسرا، ایمان کے بعد ہدایت کا سب سے اہم بنیادی رکن، بڑا رکن اقامت الصلاۃ ہے۔ اس آیہ شریفہ میں بھی اور قرآن کریم میں دیگر آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد اقامت الصلاۃ کو رکن دوم ہدایت بیان فرمایا ہے۔ ایمان کے ضمن میں تفصیل ہے۔ ایمان جیسا اشارہ کیا تھا کہ خود قرآن کریم نے فہرست ایمان کی بیان کی ہے، جس پر مومنین کو مکلف قرار دیا ہے کہ ان حقائق کو انسان امن کے لیے سہارا لے، بھروسہ کرے، اعتماد کرے، اور اپنی زندگی کو اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ان امور سے، متعلقہ امور سے امنیت فراہم کرے، حیات دنیاوی میں اور حیات اخروی میں۔ بس ایمان ایک بظاہر عنوان ہے، لیکن ایسا عنوان ہے جس کی تفصیل ہے، اور اس تفصیل کے اندر ایک وسعت ہے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے۔ دوسرا رکن ہے اقامت الصلاۃ، اور اشارہ کیا تھا کہ اقامت الصلاۃ میں جو رکنیت جس چیز کو حاصل ہے وہ اقامہ ہے، فعل اقامہ، اقامہ کا متعلق صلاۃ ہے۔ اور جس طرح ایمان میں ایک رائج معنی علم کلام سے تفسیر میں منتقل ہو گیا ہے، اور ایمان مترادف اعتقاد و عقیدہ بن گیا ہے، اور پھر ساری بحث تفسیری بھی اور قرآنی عقیدے کے اوپر منتقل ہو گئی ہے۔ علم کلام میں درست ہے کہ بحث عقیدے پر ہی رہنی چاہیے، اور ایمان کا بھی ایک حصہ عقیدہ سے مربوط ہے، اور عقیدہ ایمان کا ایک پہلو ہے، لیکن تمام حقیقت ایمان عقیدہ کو نہیں کہتے۔ ایمان امن ہے انسان کی حیات کو، اور عقیدہ کے علاوہ بھی ان حقائق کے متعلق انسان کا عمل جو انسان کو امنیت عطا کرے، امن عطا کرے۔ اقامت الصلاۃ میں بھی بحث ہے اسی طرح کہ صلاۃ سے مراد کیا ہے۔ اقامت الصلاۃ کو زیادہ بحث اس موضوع سے نہیں کی گئی، زیادہ نہیں کھولا گیا، لیکن صلاۃ کے متعلق مفسرین نے بحث کی ہے، مفصل بحث کی ہے، اور شدید الجھی ہوئی بحث ہے صلاۃ کے متعلق۔ اور جیسا کہ اشارہ کیا تھا کہ تبیین قرآن کریم اور معارف قرآن، اصطلاحات قرآن، مفردات قرآن کریم
کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی لفظی معرفت حاصل کی جائے، اور جب لفظی معرفت تحقیق کے ساتھ حاصل ہو جائے اس بنیاد پر معنی ان الفاظ کا اور اصطلاحات کا معین و مشخص کیا جائے، معنی لغوی اعتبار سے بھی اور معنی جو مراد ہے جس کے لیے یہ الفاظ مقرر کیے گئے ہیں اور قرآن کریم میں جو معنی مد نظر ہے۔ اور تیسرا حصہ اس تبیین کا وہ مصادیق ہیں، چونکہ بیشتر مواقع پر مصادیق معانی سمجھے گئے ہیں، جس وجہ سے معانی فراموش ہو گئے ہیں، پس پش چلے گئے ہیں، اور معانی کی نسبت غفلت ہے، اور الفاظ کو مصادیق کے ساتھ مختص اور منحصر قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات صلاۃ کے بارے میں زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے، شاید ہی کوئی اور اصطلاح قرآن کریم کی مفسرین کے لیے اتنی پیچیدہ ہو گئی ہو جتنی لفظ صلاۃ اور معنی صلاۃ ہے۔ مصداق اس کا معلوم ہے، معین ہے کہ صلاۃ جس کو ہم ترجمہ کر کے نماز کہتے ہیں، یعنی مخصوص ایک عبادت معینہ مقررہ جو انسان جس کے اذکار، جس کے حرکات اور جس کے اعمال مشخص ہیں، اور جو روزانہ 5 وقت انسان کے لیے لازم قرار دی گئی ہے مومنین کے لیے، یہ مصداق نماز مسلم ہے کہ اسی کو معنی نماز اسی پر منطبق ہے۔ لیکن لفظ صلاۃ حقیقتاً کیا ہے اور اس کے معانی کیا ہیں؟ لغت عرب میں صلاۃ 2 مادے رکھتا ہے، جس طرح ائمہ لغت نے بیان کیا ہے، محققین لغت کے ماہرین نے ذکر کیا ہے۔ ایک مادہ صلاۃ کا صلوہ ہے اور ایک مادہ صلاۃ کا صلیہ ہے۔ صلیہ اور صلو یہ 2 علیحدہ مادے ہیں، اور قرآن کریم میں دونوں سے مشتق الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ کچھ آیات میں صلاۃ اور اس سے مربوط جو الفاظ ہیں وہ صلوہ سے اخذ کیے گئے ہیں، اور کچھ آیات میں صلیہ سے یا صلیہ سے مشتق ہوئے ہیں۔ اور چونکہ یہ 2 لفظ ہیں صلوہ اور صلیہ، خواہ نخواہ ان کے 2 معنی بھی ہوں گے، اور ہر چند ان کے معنی برفرض اگر قریب بھی ہوں ایک دوسرے کے، لیکن پھر بھی 2 لفظ ہونے کی وجہ سے 2 لفظ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ 2 علیحدہ اور مستقل معانی ہیں ان کے۔ اور اس باب میں ایک تیسرا قول یہ ہے کہ صلاۃ جو قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا معنی نماز ترجمہ کیا جاتا ہے، کہ ہم خود اس لفظ میں بھی بحث کریں گے، نماز میں بھی، اس ترجمہ میں بھی، کہ اس کی بنیاد کیا ہے، اور آیا صلاۃ کا معنی بنتا ہے یا صلاۃ کا مصداق ہے نماز جسے ہم کہتے ہیں۔ ایک قول صلاۃ کے بارے میں مفسرین کا یہ ہے کہ صلاۃ لغت کے معنی سے ہٹ کر شرعی حقیقت اس کی موجود ہے، حقیقت لغوی بھی ہے اس کی، لیکن قرآن کریم میں اس کا لغوی معنی مد نظر نہیں ہے، خصوصاً ان آیات میں جن میں اقامت الصلاۃ ہے، ساتھ اقامہ کا بھی اس کے ساتھ لاحقہ موجود ہے کہ صلاۃ کو قائم کرنا ہے۔ ایسی آیات میں جن میں اقامت الصلاۃ ہے یا الصلاۃ ہے، یہ لفظ نہ صلوہ کے لغوی معنی
سے لیا گیا ہے اور نہ صلایا کے لغوی معنی سے لیا گیا ہے. ان کا جو معنی بھی ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے لغت میں، لیکن قرآن میں ہم وہ مراد نہیں لیں گے جو لغت نے بیان کیا ہے، چونکہ قرآن نے یہ لفظ فقط لغت سے لیا ہے، معنی اس کا اپنا ہے، لغوی معنی نہیں ہے. اور یہ بات ہے قرآن کریم کی تفسیر میں اور نصوص دینیہ کی تفسیر میں کہ جو الفاظ قرآن کریم میں یا نصوص دینیہ میں استعمال کیے گئے ہیں یہ انہی لغوی معانی میں استعمال کیے گئے ہیں یا یہ صرف الفاظ اور تلفظ لغت سے لیا گیا ہے، معانی ان کے علیحدہ سے ہیں، شرعی معانی ہیں. عرب ان معانی میں استعمال نہیں کرتے تھے، فقط شریعت میں، قرآن میں، وحی میں ان معانی میں ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہے. اس کی مثال صلاۃ دی گئی ہے کہ صلاۃ، لفظ صلاۃ حقیقت شرعیہ رکھتا ہے. حقیقت شرعیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ 2 دفعہ وضع ہوا ہے، 2 دفعہ مقرر ہوا ہے لفظ صلاۃ. ایک دفعہ اہل لغت نے اس کو معانی کے لیے مختص کیا ہے اور ایک دفعہ شارع مقدس نے اس لفظ کو دوبارہ وضع کیا ہے. اور یہ ہوتا ہے جیسے ہم نام رکھتے ہیں، مختلف افراد بچے پیدا ہوتے ہیں، ان کے نام تجویز کرتے ہیں ہم، تو وہ ایک لفظ بار بار وضع کیا جاتا ہے، بار بار رکھا جاتا ہے. مثلا علی نام ہے اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں دفعہ یہ نام وضع ہو چکا ہے، اور ہر وضع میں اور ہر تقرر میں علیحدہ معنی کے لیے، علیحدہ فرد کے لیے اس کو مقرر کیا گیا ہے. لہٰذا اگر علی کئی دفعہ وضع ہوا ہے اپنے معانی کے لیے، مصادیق کے لیے، تو ہم حوالہ نہیں دے سکتے پچھلی کسی وضع کا، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ یہ لفظ علی جو بولا گیا ہے یہ کس معنی کے لیے وضع شدہ علی ہے. دوسرے یہی لفظ جو پچھلے کسی معنی کے لیے وضع ہوا تھا، وہاں سے ہم دلیل نہیں لائیں گے، قرینہ نہیں لائیں گے ہم. صلاۃ کے بارے میں اس قسم کے مشابہ بات کی گئی ہے کہ یہ حقیقت شرعیہ ہے اس کی، یعنی یہی عمل عبادی جس کو نماز کہتے ہیں، جو تکبیرہ اور تسلیم کے درمیان حرکات و اذکار کا نام ہے، رکوع سجود پر مشتمل ہے. لغت میں اس کو صلاۃ نہیں کہا گیا، شریعت میں اس کو صلاۃ کہا گیا ہے، اور شریعت میں یہ مراد ہے، یہی عمل عبادی، اس کے لیے لفظ مقرر کیا گیا ہے، وضع کیا گیا ہے باقاعدہ شارع مقدس کی جانب سے. خوب یہ دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن ہر دعوے کو دلیل کی ضرورت ہے. اس پر دلیل کوئی قائم نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل محکم مستحکم کسی بھی طور کی اس پر موجود نہیں ہے. عموماً جو لغت میں دلیل کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں ادلہ لغت، ان میں سے کوئی دلیل اس پر قائم نہیں ہے، بلکہ بعض ائمہ لغت نے اس کا انکار کیا ہے کہ ایسے نہیں ہے، یہ 2 دفعہ وضع نہیں ہوا، حقیقت شرعیہ نہیں رکھتا، وہی حقیقت لغویہ ہی رکھتا ہے. اور شریعت مقدسہ میں، قرآن کریم میں، منشور ہدایت قرآن کریم میں اسے جس معنی میں استعمال کیا گیا ہے وہی لغوی معنی میں استعمال کیا گیا ہے. البتہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مصداق شرعی ہے، معنی لغوی ہے، لیکن یہ عمل عبادی، یہ مصداق ہے معنی کا، یہ البتہ شرعی ہے، یہ حقیقت شرعیہ ہے، لیکن وضع کے لحاظ سے یہ کاملاً یہ معنی لغوی حقیقت ہی رکھتا ہے. خوب اگر یہ لفظ اور ایک معنی جیسے اشارہ کیا تھا، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ صلاۃ، لفظ صلاۃ جو نماز کے معنی میں ترجمہ کیا جاتا ہے، یا اس آیہ کریمہ میں اقیم الصلاۃ میں صلاۃ مد نظر ہے، یہ سرے سے عربی لفظ نہیں ہے، یہ غیر عربی ہے، عجمی لفظ ہے، عبری یا سریانی زبان کا لفظ ہے، اور ان زبانوں میں بھی اسی تلفظ کے ساتھ ہے یا ملتے جلتے
تلفظ کے ساتھ ہے اور اسی معنی میں استعمال ہوا ہے. عبادت کے معنی میں ہی لفظ صلاح یا صلو یا صلی استعمال ہوا ہے، اور وہیں سے عربی میں یہ داخل ہو گیا، اور عربی میں بھی وہی مراد اس سے لی گئی ہے جس کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے. وہ مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو لغوی لحاظ سے اس کے بارے میں 4 قول ہیں، اور ہر قول کے قائلین بھی ہیں، اور اسی وجہ سے اشارہ کیا تھا کہ تفسیر لفظ صلاۃ قرآن کریم میں زیادہ الجھا ہوا مطلب ہے تفاسیر میں مفسرین کے پاس. در عین حال کے معنی بالکل واضح ہے سب کے نزدیک، یعنی اس سے مراد اقامت الصلاۃ سے یہی عمل عبادی ہے، اس میں تردید نہیں ہے. لیکن اس عمل عبادی کو صلاۃ کیوں کہا گیا ہے، کس وجہ سے کہا گیا ہے، کس خصوصیت کی وجہ سے کہا گیا ہے، کس معنی کہ کون سا معنی اس عمل کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو کوئی اور نام نہیں دیا گیا، صلاۃ اس کو کہا گیا ہے. خوب یہ بات الجھی ہوئی ہے، کثرت سے اقوال ہیں، اور اکثر تفاسیر میں فقط نقل اقوال ہیں، ان اقوال میں سے کسی کی تائید نہیں ہے، یا اگر کسی قول کو ترجیح دی بھی گئی ہے تو ذوقی ادلہ سے اور شواہد سے اس کو ترجیح دی گئی ہے، جو لغت کے مبانی ہیں اس کے مطابق نہیں ہوا. خوب یہ غور طلب ہے یہ بات اقامت الصلاۃ، چونکہ ایمان کے بعد دین کا اہم ترین رکن اقامت الصلاۃ ہے، اور اس کا مبہم رہنا اس کا معنی مبہم رہنا یہ ہدایت میں مخل ہے، ہدایت کے راستے کو تبدیل کر سکتا ہے. یعنی صراط مستقیم جو مشتمل ہے، صراط مستقیم کا ایک اہم حصہ اقامت الصلاۃ ہے. اگر ہم اس کے معنی کو ہی نہ تشخیص دے سکے، سمجھ سکے، تو ظاہر ہے پھر وہ صراط مستقیم ہمیں میسر نہیں ہوگا. خوب اقوال پیش کیے تھے کہ صلوہ اگر ہے تو اس کا معنی اہل لغت نے ذکر کیا ہے کہ ایک معنی اس کا گھوڑے کی پشت کا درمیانی حصہ سالو کہلاتا ہے، اور عرب اس کی اہمیت کی بنیاد پر اس لفظ کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس معنی میں کہ ایک تو اس کی نسل کی تشخیص میں اس گھوڑے کی اور اس کی صحت و تندرستی اس نقطے کی نشاندہی ہوتی ہے. یعنی صحت مند گھوڑا وہی ہوتا ہے جس کے پشت کے کوہلے سڈول ہوں اور اس طرح سے ورزیدہ ہوں. یعنی نہ بعض اوقات ہوتا ہے جانور کے اوپر چربی چڑھی ہوتی ہے، یہ جانور دوڑنے کے یا کسی کام کے لیے نہیں ہوتے، صرف نمائش کے لیے ہوتے ہیں. جیسے قربانی کے جانور ہیں، انہیں چونکہ ذبح کرنے کے لیے پالا جاتا ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کا وزن زیادہ ہو، ان پر چربی زیادہ ہو، ان کا گوشت زیادہ ہو، تاکہ ان کو پیسے زیادہ ملیں مالک کو. یہ جانور عملی نہیں ہوتے، کسی عمل کے لیے نہیں ہوتے، یہ چلنے سے بھی عاجز اور قاصر ہوتے ہیں. اور جو جانوروں کے گوشت کے علاوہ جو فوائد ہیں ان کے لیے ناموزوں جانور ہیں. گھوڑے بالخصوص، چونکہ گھوڑا تو کھانے کے لیے بھی نہیں ہے، گھوڑا انسان کے لیے بہت سارے فوائد رکھتا ہے، علاوہ اپنے خلقت کے اس ہدف یا مقصد کے علاوہ انسان کے لیے بہت مفید جانور ہے. اور عرب تہذیب میں وہاں کی جغرافیہ اور وہاں کی ثقافت کے لحاظ سے یہ ان کی زندگی میں ایک محوری حیثیت رکھتا ہے. اس لیے گھوڑوں کے متعلق ان کی جو توجہ تھی، اہتمام تھا، وہ باقی حیوانات کی نسبت زیادہ تھا. ان کے شعروں میں، ادبیات میں، ان کی تاریخ میں، ان کی تہذیب میں گھوڑے کا ایک بہت ہی اہم، شاید اتنا انسانوں کا نہیں ہے مقام ان کے ہاں. انسان شناسی اس عرب کلچر میں اتنی گہری، دقیق، وسیع نہیں ہے جتنی
گھوڑے کے متعلق ان کی شناخت ہے، اور اس لیے یہ لفظ ان کے استعمالات میں زیادہ آتا تھا، سلب، سلوان، سلوین یا مسلی، چونکہ گھوڑوں کی ریس میں، گھوڑوں کی دوڑ میں اور گھوڑوں کے اس حرکات میں انہیں یہ تشخیص دینا ہوتا تھا کہ گھوڑے کس طرح سے تربیت پا کر اپنا مالک کا یا انسان کا مطلوبہ ہدف انسان کو فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ریس اگر ہو، مقابلے کی دوڑ ہو، تو اس میں تو سبقت، پہلے نمبر پر آنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ کون سا گھوڑا زیادہ تیز رفتار ہے، کون سا گھوڑا دوسروں سے زیادہ چابک ہے اور فاصلے سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ریس کے گھوڑوں کا معیار ہوتا ہے۔ لیکن گھوڑا چونکہ سدھایا جاتا ہے، تربیت کیا جاتا ہے اور مختلف مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے، اس کی تربیت میں ایک اہم حصہ گھوڑے کا اپنے ہدف میں، اپنی راہ پر جانا، یہ بہت اہم ہوتا ہے، چونکہ باقی جانوروں کی نسبت گھوڑا جلدی سیکھ لیتا ہے، اور اس کے لیے گھوڑے کی تربیت، یا اونٹوں میں بھی ہے، ان کی تربیت میں یہ ہے کہ یہ آگے اگر ایک گھوڑا دوڑ رہا ہے یا جا رہا ہے تو باقی گھوڑوں نے، سب نے اس کے اگلے گھوڑے کو یا جو بھی چیز آگے جا رہی ہے اس کو انہوں نے اس کے پیچھے جانا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے جانا ہے، اور جدھر وہ جائے گا ادھر پچھلے گھوڑے نے بھی جانا ہے، فاصلے کے بغیر اگلے گھوڑے کے ساتھ انہوں نے جانا ہے، چونکہ رہنما اگلا گھوڑا ہے یا ان کا جو قیادت کر رہا ہے وہ اگلا گھوڑا ہے، وہ بے شک امیر کا گھوڑا ہو، خصوصاً جنگوں کے اندر کہ کس جگہ جانا ہے، کس ہدف میں جانا ہے، تو پچھلے گھوڑے وہ فقط اگلے گھوڑے کو اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نعلم بن نعل، جیسے عربی کا ہی ایک محاورہ ہے، نعلم بن نعل، نعل کے اوپر نعل رکھنا، یعنی پہلا جو گھوڑے کا قدم پڑا ہے، گھوڑے کا نعل پڑا ہے، اسی پر پچھلے گھوڑے کا بھی نعل پڑے، اور یہ گھوڑوں کی تربیت میں شامل ہوتا ہے کہ اگلے گھوڑے کی پیروی کرتے ہوئے وہیں پہ قدم یہ گھوڑا بھی رکھے جہاں پہلا گھوڑا دوڑ کے گیا ہے یا چل کے گیا ہے۔ سلو لغت میں تو اس سرین کو کہتے ہیں، کوہلے کو کہتے ہیں، یا کوہلے کا درمیانی حصہ، لیکن یہ کوہلے کا درمیانی حصہ یہ پچھلے گھوڑوں کے لیے ایک رہنما کی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ پچھلے گھوڑے کو اگلے گھوڑے کا صرف یہی حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اگلے گھوڑے کا منہ بھی نظر نہیں آتا، اس کا سینہ بھی نظر نہیں آتا، اس کا کوئی حصہ، پچھلے گھوڑے کو فقط اگلے گھوڑے کا پچھلا حصہ دم نظر آتی ہے، یا یہ کوہلے کا مرکزی نقطہ، اور پچھلا گھوڑا اسی پہ نگاہیں رکھے ہوتا ہے، یعنی پچھلے گھوڑے نے صرف اس کے سلو کو دیکھنا ہے، اور اسی کے مطابق اس نے اپنی رفتار معین کرنی ہے، اگلا گھوڑا کس رفتار سے جا رہا ہے، پچھلے گھوڑے نے یہ رفتار اپنی اس کے مطابق معین کرنی ہے، اگلا گھوڑا کس سمت جا رہا ہے، سیدھا جا رہا ہے، دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے، یہ بھی پچھلے گھوڑے کو اس میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، یا اس کے مالک کو، یہ اگلے گھوڑے نے کرنا ہے، اگلے گھوڑے کا سوار وہ اگلے گھوڑے کو جہت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اور پچھلے گھوڑوں کے لیے اگلے گھوڑے کا سوار رہنما نہیں ہوتا، گھوڑوں کے لیے اگلا گھوڑا ہی رہنما ہوتا ہے، اگلے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا سوار ممکن ہے سالار ہو، سپہ سالار ہو، ممکن ہے امیر ہو، ممکن ہے وہ قائد ہو کاروان کا، اگلے گھوڑے کو جہت اس نے دینی ہوتی ہے، لیکن پچھلے گھوڑے رہنمائی اگلے گھوڑے سے حاصل کرتے ہیں، اور پچھلے گھوڑوں کی نگاہیں لگی ہوتی ہیں صرف اگلے گھوڑے کے سرین کے اوپر، اس کے سلو کے اوپر لگی ہوتی ہیں، لہٰذا یہ اس سے فاصلہ اپنا پیدا نہیں ہونے دیتے پچھلے گھوڑے، یعنی اپنی رفتار اس طرح سے رکھتے ہیں کہ
اگلے گھوڑے کی سرین ان کو نظر آ رہے، خصوصاً گھوڑوں کو دونوں طرف سے آنکھیں ان کی بند کر دیتے ہیں. البتہ جنگی گھوڑوں کی نہیں کرتے، لیکن دوڑ کے گھوڑوں کی یا باقی مصارف میں آنے والے گھوڑوں کی کر دیتے ہیں کہ تاکہ گھوڑا صرف سامنے دیکھے جب اس نے سیدھا دیکھنا ہے. اگر وہ آنکھوں کے کور نہ بھی لگے ہوئے ہوں اس کے پردے، تو بھی گھوڑا اگلے گھوڑے کی صرف سرین پر نگاہ رکھتا ہے، کوہلے پہ نگاہ رکھے ہوتا ہے. یعنی یہ نقطہ کئی پہلوؤں سے گھوڑے کے اندر باقی جسم کے حصوں سے نمایاں کردار ادا کرتا ہے. ایک تو گھوڑے کی صحت، سلامتی، نسل نجات کی تشخیص میں یہ حصہ اہم ہوتا ہے، اور دوسرا گھوڑوں کے جنگی سفر میں، دوڑ میں، گھوڑوں کے استفادے میں، جہاں پر گھوڑوں نے مل کر کوئی سفر طے کرنا ہے تو اگلے گھوڑے کی سرین پچھلے گھوڑوں کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اس پچھلے گھوڑے کو مسلی کہتے ہیں. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگلے گھوڑے کی سلو کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی اگلا گھوڑا جہاں جا رہا ہے اس کی نگاہیں صرف اس پر لگی ہوئی ہیں، اور اسے نظر چونکہ وہی حصہ آتا ہے، اس وجہ سے یہ سلو اس پہلو سے نمایاں نقطہ ہوتا ہے گھوڑے کے وجود میں. ورنہ اس کے جسم میں اور حصے ہیں جو زیادہ خصوصیات رکھتے ہیں، ممکن ہے بہت سلو سے زیادہ، سرین سے زیادہ اہمیت ان کی ہو، لیکن اس پہلو سے یہ نقطہ پچھلے گھوڑوں کی رہنمائی کے لحاظ سے یہ نقطہ سمجھے ایک طرح سے مرکزی کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. خوب یہ ایک لغوی معنی ہے اس کا. بعض اہل لغت نے جیسے مرحوم راغب اصفہانی نے، چونکہ محقق لغت شناسوں میں سے راغب قرآنی لغات میں سب سے قوی اور برتر ہیں، باقی بھی ہیں، ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو دقت راغب میں ہے وہ کمتر دوسروں کے اندر موجود ہے. انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ یہ سلو بھی معنی ہے، صلات سلو سے سالوا سے بنا ہے، اور سالوا کا معنی یہی ہے، یعنی گھوڑے کا سرین کا مرکزی حصہ. پھر انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا ہے کہ سلو استعمال ہوا ہے، یہ سالوا سے جو مشتق ہے لفظ، یہ ثنا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور تعریف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تبریک کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تمجید کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی کسی کو سراہنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں کثرت سے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی صلوات ہے نبی پر یا مومنین کے اوپر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، خوب یہ صلوات بر نبی یہ اسی مادہ سے مشتق ہے. اور یہاں پر مراد نماز نہیں ہے، یعنی صلوات سے مراد، بلکہ یہاں ثنا مراد ہے، یا تعریف مراد ہے، یا تمجید مراد ہے. اور اس کو ایسے تاثر دیا ہے کہ گویا یہ ایک مستقل معنی ہے، اور سلو ایک معنی کے لیے مقرر نہیں ہے بلکہ کئی معانی ہیں اس کے، کہ انہوں نے 3 سے 4 معانی ذکر کیے ہیں کہ بنیادی طور پر مادہ سلو ان معانی کے لیے استعمال ہوا ہے لغت عرب میں. لیکن آیا یہ مستقل وضع ہے، یعنی لفظ سلو مشترک ہے ان تمام معانی کے اندر؟ اگر ہم مان لیں کہ سلو گھوڑے کے اس سرین کے نقطے کو کہتے ہیں، اور پھر قرآن کریم میں یہ جو معانی مرحوم راغب نے ذکر کیے ہیں اور دیگر اہل لغت نے ان سے لے کر، خوب یہ اس بنیاد پر ہیں کہ چونکہ قرآن کریم نے یہ لفظ ان معانی میں استعمال کیا، یہاں پر نماز مراد نہیں لی جا سکتی. یعنی لغوی کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں پر لفظ صلات تمجید کے لیے استعمال ہوا ہے، تعریف اور دعا کے لیے استعمال ہوا ہے؟ چونکہ وہ جو اصل لغوی معنی ہے وہ یہاں مراد نہیں لیا جا سکتا، یا نماز یہاں مراد نہیں لی جا سکتی. صلوات اللہ بر نبی یا صلوات ملائکہ بر نبی، خوب یہ دعا ہی معنی بنتا ہے، باقی کوئی اور معنی یہاں نہیں بنتا. خوب یہ دلیل نہیں بن سکتی یہ چیز کہ اگر کسی جگہ پر جو معنی لغت میں ہے وہ استعمال میں نہیں مراد لیا جا سکتا،
تو آپ فوراً جو معنی وہاں قرینہ معین کر رہا ہے کہ اس معنی میں استعمال ہو، اسی کو آپ اس کا معنی قرار دیں۔ وہ ممکن ہے کہ یہ جو دعا ہے، تعریف ہے، ثنا ہے، مجد ہے، تمجید ہے، یہ اسی لغوی معنی کے لوازمات میں سے ہو، اور قرائن سے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ مثلا عرب جب گھوڑوں کی تعریف کرتے ہیں کہ اسی گھوڑوں کے دوڑ میں خصوصاً، اور گھوڑوں کی تربیت میں، گھوڑوں کے سدائے ہوئے مرحلے کی تشخیص میں کہ یہ گھوڑا کتنا سیکھا ہے، یہ تو اس کو اسی نقطے سے تعریف بھی کرتے تھے۔ یعنی اصل میں یہ تسلیہ گھوڑے کا، یعنی اگلے گھوڑے کے سلب میں دوڑنا، یہ ان کی تعریف کا بھی نقطہ تھا۔ اسی بنیاد پر گھوڑے کو سراہتے بھی تھے، اس کی نسل کی تشخیص دیتے تھے اور اس کی تعریفیں بھی کرتے تھے۔ یعنی تعریف کی بنیاد یوں نہیں کہ تعریف خود مستقل معنی ہے یا دعا مستقل معنی ہے، بلکہ تعریف کی بنیاد بھی وہی معنی ہے جو لغت میں جس کے لیے یہ لفظ مقرر ہوا ہے، اس کے لوازمات میں سے ہے۔ کہ اگر ایک نقطہ ہے جو عربوں کے نزدیک یا عربی تہذیب کے اندر مورد توجہ ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی ہم مثال لے سکتے ہیں اور زبانوں کے اندر بھی۔ مثلا ایک معنی یا ایک خصوصیت کسی شے کی اہمیت رکھتی ہے تو تعریفیں بھی اسی کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، وہی نقطہ تعریف کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ تو اب آہستہ آہستہ ممکن ہے وہ لفظ جو جس کی بنیاد پر تعریف کی جاتی ہے، یہی لفظ یہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کہ گویا تعریف کے معنی میں ہے، تعریف اس کے معانی میں سے ہے۔ تعریف معانی میں سے نہیں، تعریف اس کے لوازمات میں سے ہے۔ اس صورت میں ہمیں ایک اور چیز جو قرینہ قرآن کریم کے الفاظ میں مد نظر رکھنا ہے کہ قرآن نے صلاۃ سے جو بھی معنی مراد لیا ہے اس کو اقامت سے جوڑ کے بیان کیا ہے۔ یعنی جو بھی معنی صلاۃ کا سامنے آئے گا وہ قابل اقامت ہونا چاہیے، وصف اقامت ہو، اقامت پذیر ہو، قائم کیا جا سکتا، اس کو کھڑا کیا جا سکتا اس کو۔ اب جو مصادیق ہیں نماز کے، جیسے صلاۃ کے، جیسے نماز ہے، خوب اس میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اقامت پذیر ہے، اس کو اقامہ کیا جا سکتا ہے، کھڑا کیا جا سکتا ہے، عبادت قابل اقامت ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو معنی صلاۃ کا قرآن کریم کے مد نظر ہے وہ اقامت پذیر ہونا ضروری ہے، اس کو اقامہ کیا جا سکے۔ اور صرف اقامہ نہیں ہے بلکہ قرآن کریم نے تضیع بھی ذکر کیا ہے، یہ بھی لفظ کہ صلاۃ کو ضائع بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بعض کی نسبت قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ انہوں نے صلاۃ کو تضیع کیا ہے، ضائع کیا ہے انہوں نے صلاۃ کو۔ بس صلاۃ ایک ایسی چیز ہے جو قابل اقامت ہے، جو قابل تضیع بھی ہے، اس کو ضائع بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے اقامہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خوب اس بنیاد پر کہ لفظ صلاۃ صلوہ سے ہے اور صلوہ عربی لفظ ہے، اور عرب اس نقطے کو صلو کہتے تھے اور وہاں سے صلاۃ نکلا ہے۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ایک معین جہت یا ایک معین نقطے کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ جڑ کے حرکت کرنا، سفر کرنا، لیکن اس کو مد نظر رکھ کر کسی اگلے معین نقطے کو مد نظر رکھ کر اس سے جوڑ کر اس کے پیچھے لگ کر ایک حرکت کرنا، چلنا یا سفر کرنا، یہ اصل معنی ہو جائے گا اس بنیاد پر صلاۃ کا۔ اگر ہم صلاۃ کو صلوہ سے مشتق قرار دیں اور صلوہ کو صلو کو بھی عربی لفظ مانیں اور اس کا بنیادی معنی یہی قرار دیں جو اہل لغت نے ذکر کیا ہے، یعنی گھوڑے کے سرین کا نقطہ جس کو پچھلا گھوڑا دیکھ کر اپنی رفتار، اپنی چال
اپنی جہت معین کرتا ہے، اس کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے۔ خوب اس صورت میں صلاۃ اس کسی معین نقطے، معین جہت کے ساتھ اس کو مد نظر رکھ کر اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ہم آہنگ کر کے، اپنے آپ کو اس کے ساتھ بنا کر، نظم اس کے ساتھ، اپنا حرکت کا رفتار اپنی، چال اپنی، جہت اپنی، سکون اپنا، ہر چیز اس کے ساتھ معین کر کے چلنا، یہ صلاۃ کہلاتا ہے۔ جیسے ہم ٹائم کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ مثلا ہر انسان کے پاس گھڑی ہے، اس کے موبائل میں گھڑی ہے یا اس کے بازو میں گھڑی ہے، گھروں میں گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں کے اوقات ہیں جو ہم ایک مرکزی پیمانے کے ساتھ ملا کر گھڑیوں کو تنظیم کرتے ہیں۔ ایک ملکی سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے، یا ایک پوری زمین کا ایک سٹینڈرڈ ٹائم ہے، ایک مرکزی نقطہ گرینوچ رکھا گیا ہے، اور اس کے تناسب سے اوقات بندی کی جاتی ہے، اور سارے ملک، باقی ساری دنیا اس کے ساتھ اپنی گھڑیوں کو یا اوقات کو منظم کرتے ہیں گرینوچ کے وقت کے ساتھ۔ سٹینڈرڈ ٹائم یہ ہے۔ یا اوقات بندی اور طرح سے بھی کی جا سکتی ہے، جیسے کھیلوں میں کسی کی رفتار کو جانچنے کے لیے کوئی الگ چیز وقت کے لیے معین کر دی جاتی ہے، کوئی الگ وقت یا ٹائم رکھ دیا جاتا ہے۔ خوب یہ کام ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کام منظم کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کو مرکزی محور نقطہ قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے حرکت، اس کی سکون، اس کے جہت، اس کے چال، اس کے انداز پچھلوں کے لیے ایک محوریت کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کو صلاۃ کہیں گے، یعنی پیروی اس طرح کی کہ آگے کوئی معین جہت والی شے ہو، معین نظام والی چیز ہو، اس کی حرکات و سکنات موزوں ہوں، اور پچھلے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منظم کرے۔ اس کو یہ معنی ہو جائے گا صلاۃ کا اس قول کی بنیاد پر۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ صلاۃ عربی لفظ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو سریانی لفظ ہے، عبری لفظ ہے، غیر عربی زبانوں سے عربی کے اندر آیا ہے، تو اس صورت میں اس کا معنی وہی ہوگا جو ان زبانوں کے اندر مراد لیا گیا تھا۔ اور وہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ صلاۃ مختص نہیں ہے شریعت مقدسہ اسلامیہ کے ساتھ، بلکہ یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی رائج عمل تھا، اور سابقہ انبیاء بھی صلوات کے پابند تھے، صلاۃ کے، اور اپنی امتوں کو بھی پابند کرتے تھے۔ اس صورت میں جس معنی میں وہ استعمال کرتے تھے صلاۃ کو، اسی میں قرآن نے بھی صلاۃ کو استعمال کیا ہے، کہ یہ اگر عربی لفظ نہ مانیں اس کو ہم۔ خوب اس کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے۔ قول تو موجود ہے اہل لغت کا کہ یہ سرے سے عربی لفظ نہیں ہے، دلیل کے طور پر آیات ہی کو پیش کیا ہے، چونکہ ان آیات میں سابقہ اقوام اور انبیاء کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ خوب کئی جگہوں پر قرآن کریم نے سابقہ انبیاء کی طرف نسبت دی ہے صلاۃ اور صلوات کی۔ جیسے حضرت شعیب کو ان کی قوم نے کہا کہ آپ کی صلاۃ ہمارے کاموں میں مداخلت پر آپ کو اکساتی ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ صلاۃ حضرت شعیب کے زمانے میں بھی یہ عمل تھا۔ خوب عمل تو یقیناً تھا، لیکن آیا اس کو صلاۃ ہی کہتے تھے حضرت یا شعیب یا اس زمانے کی یا اس لغت کے اندر؟ اس آیہ کریمہ سے یہ ثابت نہیں ہوتا۔ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل اور یہ معنی ان کے لیے بھی تھا، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی مأمور کیا ہوا تھا کہ آپ نے بھی صلاۃ قائم کرنی ہے، یعنی اقامت الصلاۃ پر ساری قومیں اور سارے انبیاء مأمور ہیں۔ یا جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں بھی اس کا لفظ آیا، جیسے انبیاء کے بارے میں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کو جو منصب عطا کیا ہے انہوں نے اقامت الصلاۃ کیا ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی ہے کہ خدا جس کو بھی
سابقہ امتیں ہوں، موجودہ امت ہو، آنے والی امتیں ہوں، جس کو بھی اللہ تعالیٰ زمین پر خلافت عطا کرے گا، تمکن، قدرت و اقتدار اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، ان کے فرائض میں سے پہلا فریضہ اقامت الصلاۃ ہوگا۔ اگر خدا ان کو کسی کو بھی، مثلا حضرت سلیمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار عطا کیا، اب اس اقتدار کا مقصد اقامت الصلاۃ ہے۔ اسی طرح دیگر انبیاء کرام جن کو اللہ نے تمکن دیا ہے، ان کا فریضہ اقامت الصلاۃ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عہد دہرایا جب ولادت ہوئی اور بات کی کہ میں جب تک زندہ ہوں اقامت الصلاۃ کروں گا، یعنی میں صلاۃ کا پابند رہوں گا۔ خوب یہ آیات متعدد ہیں قرآن کریم کے اندر، اور انہیں علماء نے، مفسرین نے یا لغویین نے مبنا قرار دیا ہے کہ صلاۃ کا لفظ عربی نہیں ہے، چونکہ ان انبیاء کی طرف اور ان اقوام کی طرف منسوب ہے یہ لفظ۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، اب ظاہر ہے کہ یہ تو اسلام سے پہلے کے داستانیں ہیں، ساری ماجرا ہیں، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ خوب انہوں نے بھی اقامت الصلاۃ کا حکم دیا۔ خوب ان آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ لفظ صلاۃ ان کی زبانوں میں بھی اسی تلفظ کے ساتھ اور اسی طرح سے تھا۔ معنی صلاۃ یعنی آیات کا مطلب یہ، جیسے بہت سارے اور حقائق ہیں جو شریعت مقدسہ اسلام میں ہیں، ان کی جو بنیادیں ہیں، اصول ہیں، یہ سارے سابقہ شرائع میں، سابقہ کتب آسمانی میں اور انبیاء کی تعلیمات کا حصہ تھے۔ وہ بھی اسی دین پر مامور تھے، یہی دین لے کر آئے تھے اور اپنی امتوں کو یہی دین تعلیم دے رہے تھے۔ لیکن آیا ان کی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ یہی الفاظ ہیں جو آج قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں؟ یہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ بس ان آیات سے استدلال کر کے یہ نتیجہ لینا کہ یہ لفظ چونکہ قرآن میں سابقہ اقوام، سابقہ امم و سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف نسبت دی گئی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عربی نہیں ہے، غیر عربی لفظ ہے، یہ ان آیات سے ثابت نہیں ہوتا۔ ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ معنی، یہ عمل اقامت الصلاۃ، یہ تمام ادیان کا مشترکہ عمل ہے، یہ تمام انبیاء کی مشترکہ تعلیم ہے، یہ تمام آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیم ہے۔ خوب یہ اس بنیاد پر کہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ صلاۃ عربی لفظ نہیں ہے، دلیل کی ضرورت ہے اس کو۔ قول کے طور پر قابل توجہ قول ہے یہ۔ خوب ایک قول یہ ہے کہ صلاۃ سالیہ سے مشتق ہے، سالیہ سے، اور قرآن کریم میں اس مادہ سے مشتق الفاظ بھی کثرت سے استعمال ہوئے ہیں۔ خوب سالیہ کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنا، آگ بھڑکانا، یا بھڑکی ہوئی آگ میں کسی چیز کو بھوننا، جس طرح گوشت کو بھونا جاتا ہے، کباب آگ کے اوپر رکھ کر اس کباب کو، گوشت کو بھونا جاتا ہے، اس کو بھی سالیہ کہتے ہیں۔ لہٰذا جہنم میں ڈالنے اور جہنم کی آگ میں لوگوں کو ڈالنے کے لیے بھی یہی لفظ سالیہ استعمال ہوا ہے۔ اور صلاۃ کو بھی اسی سے بعضوں نے یہ احتمال دیا ہے کہ لفظ صلاۃ بھی اسی سالیہ سے ہی یا سالیہ سے ہی بنا ہے، سلب سے نہیں ہے، سالیہ سے ہے۔ خوب اس صورت میں توجیہ کرنا پڑے گی کہ یہ اقامت الصلاۃ اگر معنی، بنیادی لغوی معنی آگ دکھانا، آگ میں ڈالنا، آگ میں بھوننا، یہ اگر معنی مراد ہے تو پھر خصوصاً یہ عمل عبادی جس کو صلاۃ کہا گیا ہے، اس میں وہ معنی کس طرح سے ہم لحاظ کریں گے؟ تکلفاتی وجوہات بیان کی گئی ہیں، ذکر کی گئی ہیں ادلہ، لیکن ذوقی اور تکلفاتی ہیں، دلیل نہیں ان کو کہہ سکتے ہم،
بلکہ حقیقت یہ ہے لغوی تحلیل کے مطابق کہ سال یہ الگ باب ہے اور اس کا معنی الگ ہے، اور سلو الگ باب ہے اور اس کا معنی الگ ہے۔ حقیقت شرعیہ کا بھی ادعا کیا گیا ہے کہ صلاۃ ہر چند لغت میں اپنے لغوی معنی میں ہے، لیکن قرآن مجید میں لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوا، شرعی علیحدہ معنی اس کو دوبارہ شارع نے وضع کیا ہے شرعی معنی کے لیے، جیسے مثال دی۔ خوب یہ اقوال ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان اقوال میں سے کون سے اقوال مؤید ہیں قرائن اور دلائل سے۔ اگر لغوی تحلیل کو دیکھیں تو وہ قول جو زیادہ ترجیح رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ بھی سلو سے مشتق ہے، اور سلو کا مطلب بھی وہی ہے جو اہل لغت نے ذکر کیا ہے، یعنی گھوڑے کی سرین، اور اس کو اس وجہ سے سال یہ کہا گیا ہے کہ اس نقطے کے پچھلے گھوڑے اس کی پیروی کرتے ہیں اور اس کو مد نظر رکھ کر اپنی حرکات و سکنات اور اپنی چال ساری معین کرتے ہیں۔ اس وجہ سے عرب اس معنی میں اس کو استعمال کرتے تھے، اور یہی معنی قرآن کریم میں بھی مراد لیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا عمل مومنین سے بھی کروانا تھا یا سابقہ امتوں بھی کروایا گیا ہے، جو اس عمل کی طرح ہے جیسے گھوڑے اگلے گھوڑے کے جو سبقت رکھتا ہے، جو پیشوائی رکھتا ہے، رہبری کر رہا ہے آگے، اس کے پیچھے اس کی اقتداء، اس کی پیروی اور اس کو مد نظر رکھ کر ایک جہت پکڑ کے حرکت کرنا، اسی کی رفتار اور اسی کے انداز کے مطابق، اس معنی کے لیے قرآن کریم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ عرب لغت میں گھوڑوں کے لیے کرتے تھے، لیکن قرآن کریم میں یہ مومنین کے لیے یہ عمل لحاظ کیا گیا ہے کہ مومنین کو بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ ایک جہت ان کے لیے معین کی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ ایک اسوہ یا اسی طرح ایک سبقت پیشوا ان کے لیے معین کیا جائے گا، اس پیشوا کی زندگی، اس پیشوا کا طریقہ، اس پیشوا کا انداز، انہوں نے اس کے مطابق اپنے امور کو معین کرنا ہے، منظم کرنا ہے، اس کے ساتھ ہر چیز اپنی ہم آہنگ کرنی ہے انہوں نے، یعنی وہ آگے ہوگا، یہ پیچھے ہوں گے، چونکہ یہ پیچھے ہیں، اور یعنی جسمانی طور پر اگر دیکھیں، چونکہ یہ تو معنوی عمل ہے جو قرآن کے مد نظر ہے، لیکن جسمانی طور پر اگر ہم دیکھیں تو وہ جو پیشوا ہے اس کا رخ آگے مقصد کی طرف ہے، اور اس کی پشت پیچھے لوگوں کی طرف ہے، امت کی طرف ہے، مومنین کی جانب ہے۔ تو یہ پیشوا، یہ جو پیچھے امت ہے، ان کو پیشوا کی کون سی جہت نظر آ رہی ہے؟ ظاہر پشت نظر آ رہی ہے۔ پشت جب نظر آ رہی ہے تو یہ پشت ان کے لیے ایک نشان بن جاتی ہے کہ وہ جس طرف رخ کرے گا انہوں نے اس کی پشت پر حرکت کرنا ہے، اس کی رفتار کے ساتھ اپنی رفتار کو ہم آہنگ کرنا ہے، منظم کرنا ہے، اور اس کی چال اور اس کی جہت اور اس کے انداز کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لینا ہے۔ اس طرح سے جوڑنا ہے کہ اس سے فاصلہ نہ پڑے بالکل، یعنی یہ نہ ہو جائے کہ وہ آگے چلے جائیں، یہ پیچھے رہ جائیں، یا وہ پیچھے رکے ہوئے ہوں اور یہ آگے نکل جائیں۔ سلو کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اپنی رفتار ایک تو اس نقطۂ معین کے پیچھے رکھیں گے اپنے آپ کو، اس کے برابر بھی نہیں جائیں گے، اس سے آگے بھی نہیں جائیں گے، جو بھی ان کے لیے معین کیا جائے گا نقطہ، یہ اس نقطے کے پیچھے جائیں گے۔ خوب ہدایت کے ساتھ یہ نہایت سازگار معنی بن جاتا ہے، چونکہ ہدایت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ ہدایت وہ امور روشن، بین، واضح، نمایاں اور سامنے، نگاہوں کے سامنے، جو کسی دوسری چیز کی نشاندہی کر رہے ہوں ہمیں، یعنی جو مقصد کی نشاندہی کرے، ہادیہ اسی کو کہتے ہیں، وہ روشن امور جو کسی دوسری چیز کی ہمیں رہنمائی کریں، یعنی مقصد زندگی
اور راہ جو اللہ تعالیٰ نے راستہ مقرر کیا ہے اس راستے کو نمایاں کریں ہمارے لیے، ان امور کو ہادیہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، یعنی یہ کتاب، یہ آئیڈیالوجی، یہ منظم منشور، یہ نصاب جو ان کے لیے رکھا گیا ہے، یہ ان نمایاں واضح بین امور پر مشتمل ہے جو انسان کو وضاحت کے ساتھ کھول کے اس کا مقصد اور اس کا راستہ نمایاں کر کے بتا رہے ہیں۔ یہ امور انسان نے لینے ہیں اس کتاب کے اندر، وہ ہیں۔ ان امور میں کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو ایمان ہے، ایک تو انسان نے اس سے ہدایت کے طور پر اس کتاب کے اندر جو رہنمائی موجود ہے وہ ایمان ہے، یعنی پہلا قدم و پہلا اقدام مومنین کا ایمان ہے، کہ ایمان عمل ہے۔ ایمان جس طرح علم کلام نے بیان کیا کہ ایک ذہنی عقیدہ یا تصور ہے نا، قرآنی تفسیر کے مطابق ایمان بھی عمل ہے، سنخ عمل میں سے ہے۔ معرفت عقیدہ اس کے لوازمات میں سے ہے یا اس کے بعض مراحل میں شامل ہے، لیکن بنیادی طور پر خود ایمان امن فراہم کرنے سے ہے۔ امنیت فراہم کرنا یہ پہلا قدم ہے، اور امنیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے، ہدایت کے یہ حقائق ہیں جن سے تعلق سے انسان کو امنیت ملے گی، یعنی کتاب قرآن سے انسان کو امنیت ملے گی، نبوت سے انسان کو امنیت ملے گی، توحید سے انسان کو امنیت ملے گی، ملائکہ سے انسان کو امنیت ملے گی، اور معاد سے قیامت کے تعلق سے انسان کو امنیت ملے گی۔ پھر ان سب کی تفاصیل ہیں آگے، ان کے ذیلی شعبے ہیں یا ذیلی ان کی تعلیمات ہیں، جزیات ہیں ان کی، وہ سب امنیت انسان کے لیے، امن انسان کے لیے وہ ضروری ہیں، نمایاں، پس وہ بھی ہدایت ہیں سب۔ اور دوسرا، اب امنیت کے بعد آ جاتا ہے اقامت الصلاۃ، صلاۃ قائم کرنا ہے انسان نے۔ جیسا اشارہ کیا تھا کہ صلاۃ کا معنی و مفہوم معین کرنا، اور یہ اس کے اندر رکھنا کہ یہ قائم کرنے والی چیز ہو، اقامت پذیر ہو، وہ شے کھڑی کی جا سکتی ہو، نہ کہ اس کو آپ تبرکاً اقامہ کا نام خود دے دیں لیکن وہ اقامت پذیر نہ ہو۔ جیسے ایک دری بچھی ہوئی ہے زمین کے اوپر، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے دری قائم ہے، مثلا دری کو اقامت کریں، آپ دری بچھی ہوئی ہے، وہ قائم نہیں ہو سکتی، کھڑی نہیں ہو سکتی۔ یا نیچے کوئی شے پڑی ہوئی ہے زمین کے اوپر بچھی ہوئی ہے تو وہ قائم نہیں ہے، کھڑی نہیں کی جا سکتی، اقامت پذیر نہیں ہے ہر چیز۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی ساخت، جن کی ترکیب، جن کی بنیاد اس طرح سے ہے کہ وہ اقامت پذیر ہیں۔ خوب صلاۃ اس تحلیل کے مطابق ایک معنی ہے جو اقامت پذیر ہے۔ صلاۃ کا مطلب یعنی ایک ایسا عمل، ایسا نظام جو کے اندر ایک نقطہ معین آگے مشخص ہے، جو جہت بھی معین کر رہا ہے، رفتار بھی معین کر رہا ہے، انداز بھی معین کر رہا ہے، یعنی پیچھے آنے والوں کے لیے ہر چیز زندگی کی نمایاں کر کے ان کو بتا رہا ہے۔ انہوں نے اس پیروی کو، اس نظام کو، یعنی اس نقطے کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کے نظام کو تشکیل دینا، یہ اقامت پذیر ہے، یہ قائم کیا جا سکتا ہے یہ نظام۔ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی کامیاب انسان، آج بھی بچوں کو رہنمائی کی جاتی ہے بعض کامیاب انسانوں کی زندگی، کہ اس کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے لیے کوئی نظام بنائیں، آپ اپنے نظام کو قائم کریں، کھڑا کریں، اس شخص کو مد نظر رکھ کر، اس اسوہ کو مد نظر رکھ کر۔ خوب یہ اقامت پذیر چیز ہے، اس کو قائم کیا جا سکتا ہے۔ خوب یہ معنی ہے صلاۃ کا۔ خوب اس معنی کو عملی شکل دینے کے لیے اب آتے ہیں اس کے مصداق کی طرف، کہ یہ پیروی صلاۃ کی صورت میں، اقامت الصلاۃ کی صورت میں، یہ پیروی
اس کے لیے ایک مسلسل تمرین یا مشق کی ضرورت ہے. یعنی یہ عمل پوری زندگی کے لیے ہے. انسان کے تمام اعمال کے لیے صلاۃ ایک نماز ہے، صلاۃ ایک نظام ہے تمام امور کے لیے. یعنی جو بھی انسان کی زندگی میں ہدایت سے مربوط چیز ہے وہ منہج صلاۃ کے اوپر ہوگا. یعنی صلاتی انداز میں انسان نے اس کو انجام دینا ہے. صلاۃ کیا ہے؟ صلاۃ ہے ایک مقررہ، یعنی معنی کے لحاظ سے صلاۃ ہے ایک جہت، ایک نقطہ معین کر کے اس معین نقطے کے مطابق اپنی زندگی کے تمام امور کو منظم کرنا، اس کے مطابق، اور اس کے فاصلہ رکھے بغیر اس کے ساتھ جڑ کے آگے جانا، اپنی زندگی کو آگے بڑھانا، تمام نسلوں کے اندر، تمام جہات کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آگے جانا، یہ صلاۃ ہو جائے گا. خوب، اس عمل کے لیے انسان کو باقاعدہ مشق کی ضرورت ہے، چونکہ یہ تجربے میں نہیں تھا، خصوصاً عربوں کے تجربے میں، قبائلی نظام کے تجربے میں، کہ ایک مرکزی نظام ہو، اس مرکزی نظام میں ہر چیز معین ہو، اور بعد میں آنے والے یا اس وقت جو موجود ہیں تمام قبائل، مختلف قبائل جو مختلف عادتیں رکھتے ہیں، مختلف طور طریقے رکھتے ہیں، مختلف رسم و رواج رکھتے ہیں، اور مختلف نظریے رکھتے ہیں، ذہنیتیں رکھتے ہیں، ہر چیز، ہر ایک نے اپنے لیے ایک الگ قبلہ بنایا ہوا ہے. ان سب کو اس جاہلیت سے، اس گمراہی سے نکال کر ایک مرکزیت پہ لانا اور ان کو یکساں طور پر ایک ہی نظام کے ساتھ، ایک ہی ہدف کے پیچھے لگانا، ایک ہی راہ پر ان کو گامزن کرنا. یعنی صلاۃ، یہ جو زندگی کے لیے صلاۃ ایک نظام کے طور پر انہوں نے رکھنا ہے، اس کو ضروری تھی کہ یہ اناڑی، یہ قبائلی، ان کو تمرین کروائی جائے، مشق کروائی جائے اس کام کی. خوب، اس مشق کے لیے باقاعدہ طور پر روزانہ کی بنیاد پر ایک صلاۃ کو عبادت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، جس میں یہ ساری چیزیں لحاظ کی گئی ہیں. صلاۃ کا سارا معنی اس عمل عبادی کے اندر ملحوظ رکھ کر اس عمل عبادی کو اس طرح سے بنایا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے کہ جو بھی یہ عمل عبادی انجام دے گا، اس کے نتیجے کے طور پر اس کو حاصل کیا ہوگا؟ اس کے اندر ایک مرکزیت کا تصور پیدا ہوگا، دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر ایک مقصد کے پیچھے جانا. نہ کہ جتنے انسان ہیں اتنے مقاصد اور اتنے راستے ہوں، جتنے قبیلے ہیں اتنے مقاصد اور اتنے راستے ہوں. نہ، دین ایک، ہدف ایک، راستہ ایک، کتاب ایک، منشور ایک. اب یہ تو سب ایک ہو گئے، اس جمعیت کو بھی ایک کرنا ہے. ابھی یہ جمعیت کیسے ایک ہوگی؟ یہ جمعیت اس وقت ایک ہوگی کہ جب ان سے یہ عمل صلاۃ، یہ ان سے انجام دلوایا جائے. عمل صلاۃ کیا ہوتا ہے؟ عمل صلاۃ ہوتا ہے کسی ایک نقطے کو مد نظر رکھ کر اس کے پیچھے اپنی رفتار، اپنی چال، اپنا انداز اس کے پیچھے منظم کرنا. یہ صلاۃ کہلاتا ہے. خوب، یہ کیسے کریں؟ یہ کرنے کے لیے ان کو روزانہ کی بنیاد پر منظم کرنے کے لیے، ان کی ذہنوں کے اندر، دلوں کے اندر اس چیز کو راسخ کرنے کے لیے اور ان کی عادت بنا دینے کے لیے ایک عمل عبادی بھی معین کیا گیا، اور اس عمل عبادی میں یہ چیز شرط رکھ دی گئی اور اس کا نام بھی صلاۃ رکھ دیا گیا، جس کو ہم ترجمہ نماز کرتے ہیں. یہ نماز ہے. صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے. نماز مصداق ہے صلاۃ کا. لفظ صلاۃ اس کا ایک لغوی معنی ہے، اس لغوی معنی کی مناسبت سے اس کا ایک قرآنی معنی ہے، اور قرآنی معنی کے پھر آگے قرآنی معنی وسعت رکھتا ہے، پوری حیات انسانی کے لیے ہے. اور اس حیات انسانی کے لیے
انسان کو تیار کرنے کے لیے ایک ابتدائی تمرینی تعلیمی تربیتی مرحلہ رکھا گیا ہے. زندگی کے پورے سفر کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک مرحلہ رکھا گیا ہے جو عبادی صلاۃ ہے. عبادی صلاۃ یعنی پیروی، اس کو مقرر کر کے منظم طریقے سے اس کے قواعد ضوابط سارے اس میں ہر چیز رکھی گئی ہے. اس میں سب سے پہلے اجتماع، خوب ایک معین جگہ پر اجتماع ہوگا. ٹائم، وقت، ایک معین وقت پر یہ کام کرنا ہے. یوں نہیں ہے جب ٹائم ملے یہ کام کر لو، جب وقت ملے یہ کام کر لو. نہ، وقت معین کر دیا، جگہ معین کر دی، طریقہ بھی معین کر دیا، مشخص کر دیا. اس کو آپ نے اس عمل کو اس کو شروع اس طرح سے کرنا ہے. شروع کر کے دوسرا جز یہ انجام دینا ہے، تیسرا عمل یہ کرنا ہے، چوتھا عمل یہ کرنا ہے. اس کے اندر حرکات بھی ہیں، سکنات بھی ہیں، اور اس کے اندر اذکار بھی ہیں، جہت بھی ہے اس کے اندر. ایک قبلہ، مثلا ایک ہی چیز اس کی اگر ہم مد نظر رکھیں، نماز کی، تو ساری حقیقت نماز یا صلاۃ کھل کے واضح ہو جاتی ہے کہ آپ نے ایک قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے یا اقامت الصلاۃ کرنا ہے. اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آپ جدھر رخ کریں ادھر ہی خدا ہے. خدا تو یوں نہیں کہ مغرب کی طرف ہے یا اللہ فقط مکہ میں ہے. یہ جو قبلہ ہے یا نماز ہے، دراصل انسان کی زندگی میں ایک نظم اور ڈسپلن کے لیے ہے، کہ اس زندگی کو نظم دینے کے لیے، ان کی زندگی کو ڈسپلن دینے کے لیے یہ ترکیب بنائی گئی ہے. یعنی جس کو ایک صلاۃ عمومی ہے، صلاۃ قرآنی ہے، صلاۃ زندگی ہے، اور ایک صلاۃ عبادی ہے. صلاۃ عبادی مشق اور تمرین کی حیثیت رکھتی ہے اس اصلی صلاۃ کے لیے جو تمام عمر بھر انسان نے جس صلاۃ کو قائم کرنا ہے. اس صلاۃ کی اگر خصوصیات ہم دیکھیں، جو عبادی صلاۃ ہے، اس صلاۃ میں ہر چیز میں تمرکز ہے. تمرکز یعنی مرکزیت. وقت ایک مرکز کے سب اس وقت میں حاضر ہوں گے. مقصود یہی تھا کہ ایک وقت میں سب کو حاضر کرنا، یہ اصل تربیت اس کے اندر. ایک وقت میں حاضر ہونا، ایک جگہ پر سب حاضر ہوں. ایک محلے کے، ایک شہر کے لوگ، ایک علاقے کے لوگ، وہ ایک جگہ پر حاضر ہوں، الگ الگ نہ نیتیں کر لیں. ایک جگہ پر حاضر ہو کر ایک سمت رخ کریں، سارے ایک جہت میں رخ کریں، اور ایک آدمی کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. جماعت قائم کریں، ایک آدمی آگے ہو جائے، یہ سب اس کی اقتداء کریں. یہ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی حرکات و سکنات کو یہ عمل انجام دیں، اقتداء کریں اس کی. یہی صلاۃ ہے. یہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی پشت پر، چونکہ امام کی پشت ہوتی ہے نمازیوں کی طرف، تو یہ وہی کریں جو وہ کر رہا ہے، اور فاصلہ بھی اس کا برابر رکھیں، اتنا ہی فاصلہ رکھیں جو مقرر کیا. اس فاصلے سے آگے صف نہیں بنتی، جماعت نہیں ہوتی، اتصال ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. نہ دائیں بائیں فاصلہ ہو، نہ آگے پیچھے فاصلہ ہو. اور خصوصاً جو قبلہ ایک رکھا گیا ہے، کہ یہ قبلہ یوں نہیں ہے کہ ادھر رخ کریں تو کوئی ایسی تکوینی خصوصیت اس جہت میں ہے. کعبہ ہے، لیکن کعبہ ایک علامت ہے، کعبہ ہدایت کی ایک نشانی ہے، تاکہ مرکزیت ایجاد ہو مومنوں کے اندر، اس امت کے اندر، اس جمعیت کے اندر یکجہتی ہو. یہ جو اردو میں لفظ بہت استعمال ہوتا ہے اور بے جا استعمال ہوتا ہے، یکجہتی، یہ بہت گہرا لفظ ہے. یہ یکجہت ہونا، سب کی جہت ایک ہو جائے، سب کی ڈائریکشن ایک ہو جائے، سب کی سمت ایک ہو جائے. جس طرح خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اور دیگر انبیاء کو کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اقم وجہک للدین حنیفہ، آپ سب سے پہلے تو اپنا وجہ قائم کریں، سیدھا کریں، رخ اپنا ٹھیک کریں اس جہت کی طرف جدھر اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے. یہ پہلا قدم ہے ہدایت کا، کہ جہت ٹھیک کرو اپنی. اور یہ جہت ایک آدمی ٹھیک کر لیتا ہے اپنی، باقی کیا کریں، اس کی جہت کے ساتھ یک جہت ہو جائیں، ایک جہت ہو جائے سب کی. خوب یہ یک جہتی
اس عمل کے اندر ایک مشق کے طور پر، تمرین کے طور پر ہے. ہر چند اس کے اندر معنویت کا پہلو ہے، اس کے اندر تعبد کا پہلو ہے، اطاعت و بندگی ہے، وہ بھی اس کا اہم پہلو ہے. لیکن جو اس کا ظاہری ڈھانچہ ہے، ساخت ہے نماز کی، یعنی اس عبادی عمل کی، صلاۃ جس کو کہتے ہیں اور اس کو نماز ترجمہ کرتے ہیں ہم، اس کے اندر اس کا اصل معنی بطور اتم لحاظ کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان دن میں چند دفعہ اس چیز کی کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، مشق کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ چیز انسان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. جیسے اسکولوں میں بچوں کو اسمبلی کراتے ہیں صبح، اور اس میں ان کو نظم بتاتے ہیں کہ ان کی ہر چیز، مثلا ان کی یونیفارم ٹھیک ہو، ان کو ایک سمت کھڑا کرتے ہیں، ایک جھنڈے کے آگے کھڑا کرتے ہیں، ایک ترانہ ان سے پڑھوایا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر ایک قومی شعور پیدا ہو، یکجہتی پیدا ہو، سلیقہ ان کا ایک ہو جائے، انداز ان کا ایک ہو جائے، ترتیب ان کی ایک ہو جائے، اور اظہار ان کا ایک ہو جائے، کلمہ ان کا ایک ہو جائے، سرود و ترانہ ان کا ایک ہو جائے. خوب یہ فائدہ ہوتا ہے اس اسمبلی کا. یعنی وہ نظم کے لیے ایک ضروری قدم ہے انسان میں. خوب ہم اگر دیکھیں تو نماز، جس کو ہم صلاۃ کا وہ حصہ جس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے، یہ مصداق کا ترجمہ ہے. اور اس کو بھی کیوں نماز کہتے ہیں؟ یعنی شاید اتنا موزون لفظ نہیں ہے نماز، حتیٰ اسی عبادی عمل کے لیے ترجمہ اس کا جو رائج ہو چکا ہے، زیادہ موزونیت نماز نہیں ہے، بلکہ زیادہ جو شاید خلل بھی پیدا ہوا ہے اس ترجمے نے، زیادہ خلل پیدا کیا ہے معنی نماز کو سمجھنے میں. اور نماز کا جو فلسفہ ہے اجتماعی و سماجی پہلو، اس سے دور کرنے میں نماز کے ترجمے نے زیادہ کردار ادا کیا ہے. چونکہ نماز جس عمل کو کہا جاتا ہے وہ صلاۃ والی خصوصیات نہیں رکھتا. صرف ایک خصوصیت ہے نماز اور صلاۃ میں، صلاۃ عبادی عمل جو ہم کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں، اسی صلاۃ میں، یعنی یہی رکوع و سجود والا جو عمل ہے، قبلہ رخ ہونے والا عمل ہے، جو تکبیرہ سے شروع ہوتا ہے اور تسلیمہ پر جا کر منتہی ہوتا ہے، اس میں، اس صلاۃ میں، عبادی میں اور نماز میں صرف ایک خصوصیت مشترک ہے، ایک وصف کی وجہ سے اس کو نماز کہا جاتا ہے. لیکن صلاۃ کے اندر جو جامعیت ہے، صلاۃ کے اندر جو وسعت ہے، صلاۃ کے اندر جو حکمت ہے، صلاۃ کے اندر جو مقصدیت ہے اور جو ہدف ہے، وہ نماز میں نہیں ہے. اس میں سے صرف ایک خصوصیت ہے کہ جو بعد میں بیان ہوگی جب نماز کی تشریح کریں گے کہ نماز اصل لفظ کہاں سے آیا ہے اور کیسے وارد ہوا ہے دینی اس عمل کے اندر. خوب ہم ابھی صلاۃ کو واضح کر رہے ہیں. لفظ، معنی اور اس کے مصادیق، یہ جو عبادی عمل ہے یہ مصادیق صلاۃ میں سے ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہ مصادیق میں سے. اور یہ معنی حتیٰ بصورت عبادی یہ عمل بھی، یہ سابقہ امتوں کے اندر، جیسے قرآن کے اندر شواہد ہیں، آیات ہیں، یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی تھا. اور یہ دین کا رکن ہے، یہ فقہ کا رکن نہیں ہے، نہ شریعت کا رکن ہے، یہ دین کا رکن ہے، اقامت الصلاۃ. چونکہ اقامت الصلاۃ ایمان کے بعد، یعنی ایمان کا مطلب ہوا کہ اعتماد اور امن کے لیے وہ حقائق جن سے انسان کی زندگی نے محفوظ ہونا ہے، ان کو سمجھ لینے کے بعد، ان سے منسلک ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اقامت الصلاۃ کرنا ہے. آپ نے پہلا قدم اب اقامت الصلاۃ ہے. اور یہ متقی کر سکتے ہیں، یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں اہلیت رکھنے والے، جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فطری قابلیت رکھی تھی انہوں نے ضائع نہیں کی، محفوظ رکھی ہے. وہی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں. نااہل، نالائق، جو کھو چکے ہیں اپنی صلاحیتیں، وہ نہ ان حقائق کے ساتھ امن و اعتماد کا رشتہ قائم کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے امن زندگی کو دے سکتے ہیں، اور نہ ہی اقامت الصلاۃ کر سکتے ہیں. یعنی یہ نظم جو قائم کرنا ہے، یکجہتی پیدا کرنی ہے،
اور ایک نظام کی صورت میں ایک نقطے کے پیچھے چلنا ہے، ایک امت کی صورت میں ایک ہدف کے پیچھے جانا ہے، یہ نالائق لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی اہل لوگوں کا کام ہے، یہ سب سے زیادہ ذہین لوگوں کا کام ہے، یعنی جن کی فطری صلاحیتوں میں سے ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوئی، متقی ہیں، محفوظ، مکمل طور پر جو کچھ تھا سب محفوظ رکھا ہوا ہے، کوئی سرمایہ انہوں نے ضائع نہیں کیا، کوئی قابلیت ضائع نہیں کی، بلکہ اس کو پروان چڑھایا ہے، اس کو پرورش کی ہے، ان صلاحیتوں کی پروان چڑھا کر آج باصلاحیت پرورش یافتہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہیں جب کہا جاتا ہے یہ نظام بنانا ہے اور اس نظام کے اندر آپ نے یکجہتی پیدا کرنی ہے، اور صرف آپ نے نہیں بلکہ تمام مومنین نے ایک امت واحدہ بننا ہے، اور اس کے لیے آپ کو یہ روزانہ کی مشق ہے، یہ بھی صلاۃ ہے آپ کے لیے، یہ تمرینی صلاۃ ہے، حقیقی صلاۃ جب آپ کی پوری زندگی، جب آپ کی زندگی کا سارا نظام یکجہت ہو جائے گا، یعنی اس سلو کے تابع ہو جائے گا جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، جو ہدف و جہت خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے، آپ سب کا جب اس کے ساتھ رخ ہو جائے گا، یہ آپ سب ہو جائیں گے مسلین میں سے۔ اب قرآن کریم نے سرزنش بھی کی ہے، اس کا ترجمہ نمازی ہم نے کر کے کیا ہے۔ خب قرآن میں چند جگہ پر ہے کہ سورہ معون میں ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، مصلین پر ویل ہو، مرد آباد۔ خوب ہم اس کو فوراً ترجمہ لے آتے ہیں نمازیوں کے اوپر، کہ نمازی جو نماز میں غفلت برتیں، یا بعضوں کے بارے میں ہے کہ اذا قاموا للصلاۃ قاموا کسالى، جب قائم اٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ کے لیے تو کسل ہوتے ہیں، کسالہ ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، منافقین کی یہ صفت ہے۔ یا جہنمیوں کو ملائکہ مامورین دوزخ جب پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ کیسے ہو گیا، یہاں کیسے پہنچائے، تو وہ جو دلائل پیش کریں گے، وجوہات، وہ ساری صحیح ہیں، ان میں سے ایک یہ پیش کریں کہ وما کنا من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، اس وجہ سے جہنم پہنچائی۔ وہ مصلین یہاں نمازی مراد نہیں ہے، مصلین سے مراد یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام بنایا تھا، اقامت الصلاۃ، یعنی ہمیں باقی تمام لوگوں کے ساتھ یکجہت ہو کر ایک جہت میں، ایک ہدف کو، ایک مرکزیت کے ساتھ ہم نے چلنا تھا، ہم نے وہ چال نہیں چلی، مصلین میں سے نہیں تھے ہم۔ یعنی آپ لغوی معنی سے یوں ثابت کریں کہ وہ گھوڑا جہنم میں جائے گا جس نے اگلے سابق گھوڑے کے سلو کو نظر انداز کر دیا، اس کے پیچھے نہیں گیا، اس کے ساتھ اپنا فاصلہ، اس کے ساتھ اپنی حرکت، اس کے ساتھ اپنا سکون، اس کے ساتھ اپنی رفتار و انداز کو جس نے ہم آہنگ نہیں کیا، یہ مصلین میں سے نہیں تھا یہ گھوڑا۔ مصلی گھوڑا اس کو کہتے ہیں جو سلو سابق کے بالکل ساتھ جڑا ہوا جا رہا ہو، فاصلہ نہ ہو اس کا۔ انسان کون ہے مصلین میں سے جو نہیں ہے؟ خوب یہ جو اس انداز سے تدین اختیار نہیں کیے ہوئے، یعنی جو تفرقے کی صورت میں ہیں، جو متفرق ہیں، جنہوں نے گروہ بنایا ہوا ہے، جنہوں نے حزب بنا لی ہے، جنہوں نے پارٹی بنا لی ہے، جنہوں نے رخ ہی اپنا الگ کر لیا ہے، جہت ہی اپنی بدل دی ہے، جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی تھی اس کو ہٹا کر اپنے لیے الگ الگ دین، اپنے لیے الگ الگ مذہب، اپنے لیے الگ الگ سلسلہ اور فرقہ بنا لیا ہے، یہ سارے کے سارے مصلین میں سے نہیں ہیں۔ جو مصلین میں سے نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا انجام آگے ذکر کیا ہوا ہے کہ بہشت تو ان لوگوں کا انجام، بہشت ایک انجام کا نام ہے، بہشت ان لوگوں کا انجام ہے جو اس معین جہت، ہدف، رخ پر زندگی گزار رہے ہیں، اس کا انتہا بہشت کہلاتا ہے، نہ کہ جو اس جہت سے بھی ہٹ جائیں، اپنا رخ بھی موڑ لیں، مصلین میں سے بھی نہ ہوں، پھر بھی بہشت کی تمنا رکھیں۔ یعنی ہر کاجرا کے آگے بہشت تو نہیں بنائی جا سکتی، ان کے اختیار میں تو نہیں ہے، ہم جہاں جا رہے ہیں آگے بہشت ہونی چاہیے،
آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں اس کا اپنا انجام ہوگا اور وہ جہنم ہے۔ اس کے لیے بھی اتفاقاً اسی سلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کے معین نکات مرکزی ان کی پیروی کرنا۔ سالگ کیا ہے؟ سالگ یہ ہے کہ اگر سالو نہ کیا تو سالگ پر نوبت آ جائے گی۔ اگر سالو نہیں کیا، صلاۃ نہیں اقامہ کی، تو پھر آپ کو سالگ سے پالا پڑے گا۔ سال یعنی پھر آگے جہنم ہے، نار ہے۔ اب اس کے لیے بھی قرآن کریم نے متعدد آیات کے اندر اس مادہ کو ذکر کیا ہے۔ سارا متعدد آیات ہیں، اس میں رجوع کر سکتے ہیں قرآن کریم کی طرف کے۔ ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، سورہ اسراء میں ہے۔ فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقى، اشقیاء سارے اس میں سالگ کیے جائیں گے۔ یا اسی طرح انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا جہنم یصلونها وبئس القرار اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو جکڑو اور جہیم میں سل کر دو، سلیہ کر دو اس کو۔ بس سلو وہ مادہ ہے جو نظام زندگی کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ سلیہ اس سلو کے ترک کرنے کی صورت میں جو انجام ہے وہ سلیہ ہے، یعنی القاء در جہنم و نار و تباہی۔ خب دونوں مادے اپنے معنی کے لغوی معنی ہی کے اندر ہیں، اور دونوں عربی لفظ ہیں، دونوں کے اپنے اپنے معنی ہیں، اور دونوں ہی انسان کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ خب اب جیسا اشارہ کیا تھا کہ صلاۃ اس ہم آہنگی کو کہتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کر دیا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا ہے۔ یہ صلاۃ ہے آپ کی، اس کو اقامہ کرنا ہے، اقامت الصلاۃ، یہ ہم آہنگی کا نظام قائم کرنا ہے آپ نے۔ چونکہ قائم نظام ہوگا تو ہر نئی نسل اس کے ساتھ آ کر جڑتی جائے گی۔ اگر یہ قائم نہ ہوا، اپنے اصولوں پر، اپنے پاؤں پر، اپنی بنیادوں پر اس کو کھڑا کرنا ہے، اس پیروی کے اس نظام کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کی گئی ہدایت کی مرکزیت کو پیروی کرنے کا جو نظام ہے اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کو آپ نے اقامہ کرنا ہے۔ اس کے اقامہ کے لیے پہلے یہ مشقیں اقامہ کریں، یعنی جس کا ترجمہ نماز کرتے ہیں ہم، یہ صلاۃ عبادی ہے۔ صلاۃ عبادی اقامہ کریں، آپ کو صلاۃ کا تجربہ ہو جائے گا۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے ایک فوج بنائی جاتی ہے، اناڑی لوگ بالکل فوج میں لیے جاتے ہیں، ان کو لے کر پہلے ان کا لباس بدلا جاتا ہے، ان کو ایک بنایا جاتا ہے، یونیفارم، اس کا ترجمہ یونی وحدت کے لیے ہے، ایک، فارم لباس ہے، یونیفارم ایک لباس ان کا ایک کیا جاتا ہے، جیسے حج پہ کیا جاتا ہے، لباس ایک کیا جاتا ہے۔ چونکہ ایک بنانا ہے نا، جہت ایک کرنی ہے، اس کو سمت دینی ہے، سب کو یکسانیت پیدا کرنی ہے ان کے اندر۔ پھر ان کو جگہ ایک دی جاتی ہے، پھر ان کا ٹائم مقرر کیا جائے، ایک وقت میں سب نے اٹھنا ہے، ایک وقت میں سب نے گراؤنڈ میں آنا ہے، ایک وقت میں سب نے ایکسرسائز کرنی ہے، ایک وقت میں سب نے کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ خوب یہ عمل ان سے کئی مہینے کرایا جاتا ہے، شاید 6 مہینے ان کے تربیتی کورس ہوتا ہے، ریکروٹنگ کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کو آزمایا جاتا ہے کہ اس 6 مہینے میں جو ہم نے ان کے اندر یکجہتی، یکسانیت، یک رنگی، یک لباسی اور یک ہدفی پیدا کی تھی، وہ پیدا ہو گئی ہے۔ پھر چیک کر کے اس میں آزمائش کے بعد ان کو آگے باقاعدہ فوج کا حصہ بنا دیتے ہیں کہ اس یکجہتی سے جو تشکیل پائے گی وہ فوج کہلاتی ہے۔ یہی کام ہے نماز، یہ صلاۃ عبادی، یہ اس مرحلے کے لیے کہ جس میں انسان کے اندر یہ ساری یکجہتی، یکسانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ایک مرکزیت کے اتباع کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آمادہ ہو جاتا ہے، اب یہ اس بڑی یکجہتی، امت کی یکجہتی کے لیے ایک کارآمد انسان بن جاتا ہے۔ پھر اس کے وظائف
فرائض اقامت الصلاۃ کے بعد شروع ہو جاتے ہیں کہ اب جب تو اس میں آ گیا ہے، اب تو نے ذمہ داری سنبھالنی ہے، سماجی ذمہ داری، معاشرتی ذمہ داری، انسانی ذمہ داری، تعلیمی، تربیتی، ہر قسم کی ذمہ داریاں اس کے دوش پر آ جاتی ہیں۔ یہ خوب اس کو اقامت الصلاۃ کو تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہے جو بعد میں ذکر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔